سورۃ النساء اس کی گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے یتیموں کے حقوق کے متعلق مفصل گفتگو فرمائی۔ ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی میراث کی تقسیم کے متعلق فرما رہے ہیں۔ میراث جو والدین ترکہ چھوڑتے ہیں اس کو میراث کہا جاتا ہے۔ اس کو تقسیم کس طرح کرنا ہے اور والدین کی چھوڑی گئی میراث میں کس کا حصہ ہوتا ہے۔ عرب کے اندر یہ زمانہ قدیم اور زمانہ جاہلیت کے اندر طریقہ تھا کہ باپ یا خاوند مر جاتا تو اس کی وراثت میں سے بہت سارے لوگوں کو محروم کر دیا جاتا تھا جن کا حق بنتا تھا وراثت میں۔ بالخصوص عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا وراثت میں، اور وہ بچے جو نابالغ ہوتے تھے باپ کے مرنے کے بعد انہیں بھی وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ اور سوچ یہ تھی کہ چونکہ عورتیں کمزور ہیں اور چھوٹے بچے بھی کمزور ہیں، یہ میدان جنگ میں جا نہیں سکتے، شجاعت کی جوہر نہیں دکھا سکتے، لہذا ان کا جائیداد میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور یہاں ہند کے اندر بھی عورت کو بالکل بھی وراثت نہیں دی جاتی تھی، اور یورپ کے اندر تو عجیب قسم کا قانون تھا کہ اگر باپ فوت ہو جاتا اور اس کے پیچھے لڑکے چھوڑے ہوتے تو سب سے بڑا بیٹا جو ہے وہ ساری جائیداد کا مالک ہوتا اور باقی کسی کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان حالات میں جب دنیا کے اندر یہ وراثت کا قانون تھا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی یہ آیات نازل فرمائی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا کہ محبوب یہ ضابطہ اور یہ قانون تیرے رب نے مقرر کیا ہے، اور اس ضابطے اور اس قانون کو کوئی بھی بندہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ کیا ضابطہ دیا؟ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، فرمایا مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ہیں ان کے ماں باپ، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، ان کے قریبی رشتہ دار یا والدین جو ترکہ جو جائیداد چھوڑ کر گئے ہیں مردوں کا اس میں سے حصہ ہے۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس ترکے میں سے حصہ ہے جو ان کے والدین نے یا رشتہ داروں نے چھوڑا ہے۔ مما قل منہ او کثر، وہ ترکہ خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس کے اندر حصہ ہے۔ نصیبا مفروضا، اور فرمایا یہ حصہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر تین باتیں بالخصوص ارشاد فرمائی اس آیت میں۔ ایک تو یہ ضابطہ دیا کہ جائیداد والدین جو بھی چھوڑے ترکہ، اس ترکے میں سے مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اور پھر دوسرا یہ دیا بما قل منہ او کثر، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ جائیداد زیادہ ہے تو تب جو ہے وہ بیٹیوں کا حصہ ہوگا اور بیٹوں کا، بلکہ فرمایا بما قل منہ او کثر، جائیداد تھوڑی چھوڑی ہو یا زیادہ چھوڑی ہو تب بھی بیٹوں کا بھی حصہ ہوگا اور بیٹیوں کا بھی حصہ ہوگا، مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اور تیسرا بیان یہ ہے کہ نصیبا مفروضا، یہ جو حصے ہیں یہ حصے بھی بندے کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس کو جتنا دے دے۔ نصیبا مفروضا فرمایا یہ حصہ بھی ہم نے مقرر کیا ہے، یہ رب نے مقرر کیا ہے، اور اس نے جیسا حصہ مقرر کیا ہے اس کا پابند ہے ہر بندہ کہ وہ اس طریقے پر جائیداد کو جو ہے وہ دے اور جائیداد اس طریقے سے تقسیم کی جائے۔ یہ آیت کریمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، جس کی ہم نے تلاوت بھی کی اور ابھی کچھ مفہوم بھی سمجھا، اس آیت کے ذرا پس منظر پر آئیں، میں ایک خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پس منظر یہ شان نزول کیا تھا، یہ آیت جب اتری تو اس کے پس منظر میں کیا بات ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں کہ ایک عورت اپنی یتیم بچیوں کو لے کے حضور کی بارگاہ میں آ گئی۔ ابھی تک وراثت کا قانون اور ضابطہ قرآن میں نازل نہیں ہوا تھا،
اب وہ بی بی حضور کی بارگاہ میں آئی اور عرض کرتی یا رسول اللہ میرے خاوند فوت ہو گئے ہیں اور میرے خاوند کے جو بھائی ہیں وہ میرے خاوند کی جائیداد میں سے ان بچوں کا حصہ نہیں دے رہے، مجھے بھی کوئی حصہ نہیں دے رہے، میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، آخر میں نے ان کی پرورش کرنی ہے، میں کہاں جاؤں گی، کس کے سہارے جاؤں گا، کس طرح میں ان کی پرورش کروں گی، اتنا بوجھ میرے کاندھوں پر ہے، اور اس کے والد کی جائیداد میں سے اس کے جو ان کے جو بھائی ہیں بچوں کے چچا وغیرہ تو وہ تو کوئی جائیداد دے نہیں رہے، یا رسول اللہ مہربانی فرمائے اس بارے میں کچھ ہماری رہنمائی فرمائے۔ جب وہ بی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے اپنے اس درد کو بیان کرتی ہیں، اپنی اس پریشانی کو بیان کرتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیات نازل فرما دی۔ فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ فرمایا محبوب مردوں کے لیے بھی اس جائیداد میں سے جو والدین چھوڑ جائیں حصہ ہے، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس جائیداد میں سے جو والدین یا رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ لہذا اللہ نے ضابطہ دے دیا کہ محبوب انہیں بھی بتا دو کہ آج کے بعد ضابطہ یہ ہے کہ جو بھی مرنے والا اس دنیا سے جائے گا اس کی جائیداد میں اس کے بیٹوں کا بھی حصہ ہوگا، اس کی بیٹیوں کا بھی حصہ ہوگا، عورتوں کے اندر بیوی بھی آ گئی اور بیوی کا بھی اس کے اندر حصہ ہوگا، نصیب مفروضہ، اور یہ حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے۔ اب اس پس منظر کے اندر جو بات سمجھ میں آئی وہ کیا ہے کہ آج ہم مرد جو جائیداد کے مالک بنتے ہیں اور ہم تو کہتے ہیں کہ ابے نے میرے لیے بڑی پراپرٹی چھوڑی ہے اور میرا اس پر اتنا حق ہے، اور بہنوں کو معروف کر دیتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں دیتے اور اترا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں بھی وراثت کا حق دیا ہے شریعت نے تو اس کے پیچھے بھی اصل میں خیر خواہی ایک عورت کی تھی۔ وہ عورت اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگی اور اپنے لیے اپنی بچیوں کے لیے مطالبہ کیا حق کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات ان کے حق میں نازل فرمائی۔ تو جن بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، عورتوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، آج ہم ان بچیوں کو جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے نمازی، غازی، بڑے بڑے مجاہد اور فقیہ لوگ بھی منبر اور محراب کے وارث لوگوں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ بھی بچیوں کے جائیداد میں حصہ نہیں دیتے۔ تو کیا فرق رہ گیا ہمارے معاشرے میں اور اس عرب کے زمانہ جاہلیت کے معاشرے کے اندر؟ وہ لوگ بھی بیٹی پیدا ہوتے تو اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بیٹیوں کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جائیداد میں حصہ دار نہ بن جائے، اس کو کچھ نہ کچھ دینا نہ پڑے، لہذا زندہ درگور کر دے، زندہ بچی کو جو ہے وہ مار دیتے تھے، جا کر زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ آج ہم نہیں کر رہے، ہم بھی اپنی جائیداد بچانے کے لیے ہم جا کر لکھواتے نہیں ہیں کہ ہماری بیٹی مر گئی ہے، بہنوں کو ہم نے مردہ نہیں لکھوایا ہوگا اپنی جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے۔ اور بس اوقات تو یہ ظلم والدین اپنی زندگی میں کر جاتے ہیں اور اس کو بڑی چوترات اور بڑا سیاح پن کہتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سنجیدہ کر لیتے ہیں کہ میں نے بڑا اچھا فیصلہ کر دیا، زندگی کے اندر ہی میں نے کام کر دیا۔ یاد رکھیں زندگی کے اندر آپ کو اپنی جائیداد تقسیم کرنے کا شریعت حق ہی نہیں دیتی، شریعت آپ کو کوئی حق نہیں دیتی آپ زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کریں۔ وراثت تب بنے گی جب بندہ دنیا سے چلا جائے، اس کے بعد جو باقی بچے گی وہ وراثت بنے گی اور وراثت کے طریقے کار کے مطابق وہ تقسیم ہوگی۔ زندگی کے اندر اگر اپنا والد اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہتا ہے، گفٹ کرنا چاہتا ہے، ہدیہ دینا چاہتا ہے تو وہ گفٹ کہلائے گا، ہدیہ کہلائے گا۔ اور زندگی کے اندر اگر باپ اپنے بیٹوں کے اندر تقسیم بھی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بیٹوں کو 2 حصے دے اور بیٹی کو 1 حصہ دے، بلکہ زندگی میں اگر وہ تقسیم کرے گا تو وہ بیٹیوں میں بھی اور بیٹوں کے درمیان بھی برابر برابر تقسیم کرے گا۔ وہ اس کے اندر وہ جو وراثت والی تقسیم ہے وہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ وراثت کا جو قانون ہے یہ مرنے کے بعد جب بندہ دنیا سے چلا جائے پیچھے جو جائیداد بچتی ہے اس کے اندر وراثت کا قانون آتا ہے۔ اور یہ بھی شریعت کا ایک ضابطہ ہے، یاد رکھیں کہ اگر کوئی باپ اپنی زندگی میں کسی بیٹے کو جائیداد سے محروم بھی کرتے جس کو آگ کرنا کہتے ہیں، پہلے تو یہ سمجھیں کہ آگ کا بھی شریعت کے اندر کوئی جواز نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے شریعت میں۔ اسی طرح ایک زیادتی اولاد کے درمیان یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک بیٹا فرما بردار ہے، دوسرا جو ہے نافرمان ہے،
تو جو زیادہ کچھ جو ہے نا فرما برداری کا لبادہ جس نے اوڑھا ہوا ہے باپ اس کو زیادہ نواز دیتا ہے، دوسرے کو محروم کر دیتا ہے، بالکل شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے باپ نے ایک غلام تحفے میں دیا، غلام تھے اس دور میں، تو مجھے میرے باپ نے غلام تحفے میں دیا، کہا یہ تیرا ہے۔ تو میری والدہ نے تھی نا، انہوں نے کہا نہیں میں اس طرح نہیں مانوں گی، تو اس بات پر رسول اللہ کو گواہ بناؤ، اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ، اور وہ یہ گواہی دے کہ ٹھیک ہے تو پھر میں مان جاؤں گی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تو نے جس طرح کا غلام اپنے اس بیٹے کو دیا ہے، جو باقی تیرے 4-5 بیٹے ہیں، ہر بیٹے کو یہ غلام دیا ہے اس طرح؟ تو نے کہا نہیں، میں نے صرف اس ایک کو دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی نہ دے، اس سے واپس لے لے، یا تو سب کو دے یا کسی ایک کو نہ دے، یا تو سب کو برابر برابر دے یا کسی ایک کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ والد اپنی مرضی یہاں کر ہی نہیں سکتا کہ میں کسی ایک کو نواز دوں اور باقی کو معلوم کر دوں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ فلان نافرمان ہے تو اس کو اس لیے نہیں جائیداد دی، تو باقی کو فرما بردار تھا تو اس کو سارا کچھ دے دیا۔ تمہیں کسی نے اختیار دیا کہ تم اپنی جائیداد اس طرح تقسیم کر دو؟ فرما برداری یا نافرمانی یہ تو کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ اگر فرما برداری اور نافرمانی کا معیار اللہ مقرر کر لے تو پھر کس کو رزق دے گا؟ کتنے نافرمان ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جنہوں نے کبھی سجدہ ہی نہیں اس کی بارگاہ میں دیا، کبھی اس کی بارگاہ میں جھکے ہی نہیں، اللہ تو انہیں بھی رزق دے رہا ہے، اللہ تو انہیں معروف نہیں کر رہا۔ لہٰذا ہمیں کسی نے اختیار دیا ہے کہ جن کو فرما بردار ہے اس کو ہم نے چوکھا دے دیا، یہ نافرمان ہے جس کو بالکل ہی پیچھے کر دیا۔ اگر فرما بردار بیٹا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کے حکم کی تابعداری کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے اجر ملے گا۔ اگر والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی ہے، اس کا جو مواخذہ ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا ہے۔ سزا اور جزا کا معاملہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اگر تمہارے تابعدار ہے بیٹا، فرما بردار ہے، تو اس پر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بیٹے کو اس کا اجر دے گا، اور یہ اچھی بات ہے۔ اگر نافرمانی کرتا ہے، تمہیں تکلیف ہے، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی بھی بیٹے نے کی ہے، تو اس پر مواخذہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا ہے، اس کو اس کی سزا بھگتنی ہے۔ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ زیادتی کر جائیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب مفروضہ فرمایا کہ جائیداد کے اندر مقرر حصہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ لہذا جب رب نے مقرر کیا ہے تو پھر بندے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے اس کے اندر ضابطے کرے۔ تو فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس جائیداد میں سے جو والدین نے چھوڑی یا رشتہ داروں نے چھوڑی، اور عورتوں کے لیے بھی مقرر حصہ ہے اس جائیداد میں سے جو والدین چھوڑ جائیں یا رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ مما قل منہ وکثر، وہ جائیداد تھوڑی ہو یا زیادہ، 10,000 روپیہ بھی وراثت میں ہے تو وہ بھی برابر برابر تقسیم ہو، اس کو بھی جو حصے مقرر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی اس کے مطابق تقسیم کرنا ہے، اور 10 لاکھ بھی ہے تب بھی اس کو تقسیم کرنا ہے۔ 1 کیارہ زمین کا ہے تو بھی وہ تقسیم ہوگا، اور 10 کلے اور 10 بیگھے زمین ہے تب بھی وہ تقسیم ہوگی، جو شریعت کا قانون ہے اس کے مطابق تقسیم کرنا ہے۔ اچھا، ایک ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ ایک اور زیادتی کرتے ہیں، یہاں بھی ہم بڑے سیانے بنتے ہیں، بڑے ہم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سرپنچ سمجھتے ہیں، ہم بڑے ذہین فدیم بنتے ہیں۔ وہ زیادتی کیا ہے جی؟ بیٹیاں جو ہے نا ابھی ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، ہماری بہنیں، ہم پہلے ہی ان کے کان بھرنا شروع کر دیتے ہیں، ساڑی آپ کی بڑی اچھی ہے، نہیں ساڑی بڑی جداد نہیں، نہیں مطالبہ کرنا وراثت تھا۔ اور شادی کے بعد بھی جب بھی وہ گھر آئے لے کے تو پھر اس کے کان کے اندر یہی بات ٹھوس دیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑا نوازے، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تو وہ اس کو اتنا پکاتے ہیں کہ وہ بیچاری جب ابا فوت ہو جائے تو ابے کے مرنے کے بعد اب اسے مطالبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں کس طرح بھائی کو کہوں کہ مجھے میرا وراثت کا حق چاہیے۔ وہ بیچاری شرماتی ہے، جھجکتی ہے کہ یہ بھائی تو مجھ پر اتنا اعتماد کرتا ہے، یہ تو کہتا تھا میں بڑی اچھی ہوں، اور اگر اس نے کہیں یہ غلطی کر لی کہ اپنے جو حق ہے اس حق کا مطالبہ کر لیا تو پھر تو ہم اس پر دروازے نہیں بند کر دیتے، دھمکیاں نہیں دیتے کہ ساڑھے نال کے تعلق کی بارگی ختم۔ اور پھر جب یہ دھمکیاں دے دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ بیچاری کہتی ہے چلو جی یہ ماں باپ کا دروازہ تو کھلا رہے گا، نہ چلے زمین کا ٹکڑا نہیں ملتا نہ ملے گا۔
تو وہ کہتے چلو جی میں لالے میں بخش دیتی ہے، پٹواری کے سامنے میں وہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے بخش دیا۔ تو یہ اس طریقے پر بخشوانا یہ کوئی بخشوانا نہیں ہے۔ اس طریقے پر یہ جو بلیک میل کرتے ہیں نا، ایموشنل بلیک میل کر کے ہم زمین ہتھیاتے ہیں، یہ بھی ہتھیانا ہے، اس پر بھی مواخذہ ہوگا اور یہ بھی شرم کو معافی، یہ اس کو معافی نہیں کہتے، یاد رکھیں شریعت میں۔ اس طرح اگر بیٹے معاف بھی کر دے کہ میں نے معاف کر دیا، نہیں ہے معافی، شریعت نہیں مانتی اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کہتی ہے آپ معافی کا اختیار اس وقت آپ کو ہوتا ہے جب ایک چیز کے آپ مالک ہیں، جب آپ مالک بن جائیں، چیز آپ کی ملکیت میں آ جائے، تب آپ معاف کر سکتے ہیں۔ زمین باہر پڑی ہے، آپ نے بہن کا حصہ ہی نہیں نکالا، جو اس کی جائیداد میں وراثت میں جو حصہ حق بنتا تھا وہ اس کو دیا ہی نہیں ہے، اور آپ کہیں جی ویسے ہی معاف کر دے، وہ زبانی کلامی معاف کر دے تم کو جی بس اپنی معافی کر دی۔ نہیں نہیں نہیں، شریعت کہتی ہے یہ کوئی معافی نہیں ہے۔ ہاں یوں معاف ہو سکتا ہے، بہن کا جو حصہ بنتا ہے ابے کی جائیداد میں سے وہ اس کو دیں، زمین میں سے، پیسے روپے میں سے، جو بھی اس کا حق ہے تھوڑا زیادہ وہ سارا اس کو دیں، بہن کو بلائیں کہ بی بی یہ آپ کا حصہ ہے۔ اب وہ حصہ اس کو دے کے اس کے بعد اگر وہ بہن آپ کو دینا چاہے تو شریعت کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دے سکتی ہے، اب یہ دے سکتی ہے کہ اب یہ اس کی مالک بن گئی ہے، اس کی ملکیت میں آ گئی یہ چیز، اب اپنی ملک میں سے یہ دستبردار ہونا چاہے تو ہو سکتی ہے، اب آپ کو یہی بات کر سکتی ہے، آپ کو دے سکتی ہے۔ پہلے نہیں معاف کر سکتی، پہلے تو اس نے قبضہ ہی نہیں کیا، جب قبضہ نہیں کیا تو پھر اس کی ملکیت ہی نہیں ہوئی، جب ملکیت نہیں ہوئی تو معاف کیسے کر سکتے؟ ایک چیز کی آپ مالک ہی نہیں تو آپ کسی کو معاف کر سکتے؟ میں نے معاف کر دیا، معاف تو اس ٹائم کریں گے، اپنا حق تو اس ٹائم چھوڑیں گے جب آپ کو آپ کا حق مل جائے گا، جب ملا ہی نہیں تو آپ کس چیز کو معاف کر دیں؟ لہذا بہن سے اگر آپ اپنی ہمشیرہ سے، بہنوں سے جائیداد لینا بھی چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ شریعت کے ضابطے کے اندر درست ہو جائے تو اس کا درست طریقہ یہ ہے کہ اس جائیداد میں سے، وراثت میں سے جو بہنوں کا حق بنتا ہے وہ انہیں دیں، اور اس کے بعد انہیں کہیں کہ آپ کو اللہ پاک نے نوازا ہے، اگر یہ تم ہمیں دے دو، ہمیں ضرورت ہے، بچے ہمارے چھوٹے ہیں، اگر تم دے دو تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر خوش ہوگا، اچھا عمل بن جائے گا آپ کی طرف سے۔ اب اگر بہن خوش دلی سے وہ راضی ہو جاتی ہے، دے دیتی ہے، تو اب آپ کو شرم اجازت ہے، مگر نہیں اجازت نہیں ہے۔ یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے اس آیت کے تناظر میں رکھی۔ اب اگلے رکوع کے اندر جو مکمل یوسی کو مکمل ہے، اس کے اندر پھر اللہ پاک نے مکمل حصص بیان فرمائے، یہ وراثت کے اندر کس کا کتنا حق ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو اندر بیان کریں گے۔ اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے۔